من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجیے. بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، اور آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں. اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان ڈرانے والا ہوں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جو اسلوب اختیار کیا، گزشتہ نشست میں جاتے جاتے میں اس کی ایک مختصر جھلک آپ کی خدمت میں عرض کر گیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا عنوان چل رہا تھا اور اس پر چند آیتیں مسلسل پڑھی جا چکیں، سنی جا چکیں، بیان کی جا چکیں. پھر اچانک ایسا ہوا کہ قرآن حکیم کے عنوانات میں تیزی آ گئی اور ایک دم سے عنوان بدلا، آدھی آدھی لائن میں عنوان بدلتا چلا گیا. مثلاً ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہم نے بنایا وہ برحق ہے، کسی نہ کسی حکمت پر تخلیق کیا گیا ہے. اتنا کہا، ساتھ ہی پھر عنوان بدل دیا اور فرمایا کہ قیامت تو آ کر رہے گی. اتنا کہا تو ساتھ ہی پھر عنوان بدل دیا، محبوب آپ صبر کیجئے. اتنا کہا تو ساتھ ہی پھر عنوان بدل دیا، سب کچھ بنانے والا تو اللہ ہے. اتنا کہا تو پھر ساتھ ہی عنوان بدل دیا، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ عنوانات کا ایک دم سے بدل جانا، اس میں ہم کیا چیز سیکھنا چاہیں گے؟ یاد رکھنا، انسانی ذہن جب بھی کچھ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے ذہن میں اس کے خلاف اس کے دائیں بائیں کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میں اس کی تازہ ترین مثال دوں گا. ایک بار میں نے اس عنوان پر گفتگو کی کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خفی اللہ رب العالمین کی ہاں اتنا پسند ہے کہ ذکر جلی والے سے اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. قریب ترین اس حدیث شریف کو ملا علی قاری کے ہاں پڑھا جا سکتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک صاحب نے فٹ ذہن میں سوال تیار کر لیا اور کہنے لگے آپ نے تو ایک بار مجھ سے کہا تھا
کسی لیسن میں کہ جب تک کلمات کو زبان سے یوں ادا نہ کرو کہ آواز خود کو محسوس نہ ہو، تب تک وہ پڑھائی شمار نہیں ہوتی. تو پڑھائی شمار ہونے کے لیے، تلاوت شمار ہونے کے لیے، ذکر شمار ہونے کے لیے آواز کا نکلنا ضروری ہے. آپ نے تو یہ بتایا تھا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ آواز نکلے ہی نہ، بس دل ہی دل میں خیال کرنا. اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. ہر قرآن سیکھنے والا جب قرآن کے سامنے بیٹھے تو پہلے کچھ اور پڑھا ہو، بعد میں کچھ اور پڑھا ہو، تو سوال تو پیدا ہونا چاہیے. خیر سے جو میں نے جواب دینا تھا وہ تو دیا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سی بات سنی جائے یا سیکھی جائے یا سمجھی جائے تو بعض اوقات باریک ذہن ہوتے ہیں، بڑی تدقیق کے ساتھ وہ سوچنے والے ہوتے ہیں، بڑے گہرے افکار اللہ کی طرف سے انہیں ودیت کیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. اب قرآن کوئی ایک پڑھنے والا تھوڑا ہے بھئی، یہاں تو لاکھوں کروڑوں قرآن پڑھنے والے ہیں. اب جب پچھلی کہانی چلی جس میں رب کائنات نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، قوم نے بات نہ مانی، ان پر عذاب آ گیا، انہوں نے نبیوں کی تنبیہات پر غور نہ کیا، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے، تو ذہن میں کئی طرح کے سوالات ابھر آتے ہیں. بھئی مثلا میں ایک سوال آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. بھئی ہم نے تو مذہب میں یہ سنا تھا کہ رب کائنات ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. یہ ہم نے خود حدیث شریف پڑھی ہے، سنی ہے. تو جس صاحب کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ اے اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ میں بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، تو پھر اپنے ہی بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دینا، یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. بھئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پیدا تو آخر اللہ ہی نے فرمائی تھی، تو اے اللہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو پیار کر رہا ہے یا یہ تو بڑا عذاب ہے. تو اصل وہ بات ہے یا یہ بات ہے؟ یا کوئی اور پڑھنے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ اچھا جی اگر صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، بات نہیں مانی انہوں نے، تو جو رسول صالح پیغمبر کے بھی آقا اور سید ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تو ان کی قوم تو پھر گئی، مری، عذاب آیا، مٹ گئے، وہ تو برباد کر دیے جائیں گے. یہ خیال کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے. پھر کوئی اور انسان قرآن پڑھے تو وہ سوچے کہ نہیں جی رسول اللہ کی شان باقی انبیاء سے ذرا الگ ہے، اگر ان کی قوموں پر عذاب آئے ہیں تو ادھر تو نہیں آئیں گے نا، یہ تو رحمت للعالمین ہے. اب یہ مختلف قسم کے افکارات، مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کی سوچیں گزشتہ چند لائنوں سے ایک دم سے قاری قرآن کے ذہن میں پیدا ہو سکتی تھی. کوئی یہ سوال سوچ رہا ہے اور قرآن کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی کسی ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو گئی تو وہ قرآن کی طرف اپنی سوچ لے کر آ رہا ہے. قرآن سمجھا ہمیں. اب ایک دم سے جب کئی سوالات ابھرے اور قرآن حکیم کی طرف بڑھے، رب کائنات نے ہر ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے وہ انداز بیان میں ذرا تیزی پیدا کر دی اور انداز بیان میں ذرا سرعت ڈال دی، اور آدھی لائن کے اندر عنوان بدلنے لگ گئے. مانا کیا تھا؟ اچھا اگر تو یہ سوچ کر آیا تیرا جواب یہ ہے، تو یہ سوچ رہا ہے تیرا جواب یہ ہے، تو یہ سوچ رہا ہے تیرا جواب یہ ہے. گویا جتنی سوچوں کے ساتھ تم قرآن حکیم کی طرف بڑھے اور قرآن حکیم نے اتنی ہی تیزی کے ساتھ تمہیں جوابات دینا شروع کر دیے. اچھا آئیے، یہ تو میں نے بتایا کہ قرآن میں تیزی کیوں آ گئی، عنوانات ایک دم سے بدلنے کیوں لگ گئے. آئیے ہم ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. بھئی یہ سوال تھا نا کہ مولا کریم تو رحیم ہے اور تو بڑا بندوں سے محبت کرنے والا ہے، تو یہ پھر آج صالح پیغمبر کی قوم کو برباد کر دیا گیا، عذاب میں ڈال دیا گیا، تو مولا اب تیری رحمت کا کیا عنوان ٹھہرے گا؟ رب کائنات نے فوراً جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہم نے جو آسمان بنایا ہے یہ بھی کسی نہ کسی حکمت پر ہے، ہم نے جو زمین بنائی ہے یہ بھی ہزاروں فائدوں سے خالی نہیں ہے، ہم نے جو انسان بنائے ہیں یہ بھی فائدوں کی خاطر بنائے ہیں، ہم نے جو ضوابط حیات عطا کیے ہیں ان کے بھی ہزاروں فائدے ہیں، ہم نے جو پیغمبر بھجوائے ہیں وہ بھی کوئی بے فائدہ تھوڑے تھے، ہم نے جو دعوت کا نظام دیا ہے یہ بھی بہت ساری حکمتیں رکھنے والا تھا. اے بندو مجھ سے نہ پوچھو، ذرا اپنے آپ سے پوچھو. تمہاری ماتحت تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں، 2-4 تمہارے نوکر چاکر ہوں، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو تم فوری ایکشن بھلا کیا لینا چاہو گے؟ کوئی سزا دینا چاہو گے نا، کوئی ڈنڈا تھپڑ اس کے سر پر یا منہ پر لگانا چاہو گے نا. تو بس یہ ضابطہ ہم نے انسانوں کے ذہن میں ڈالا ہے، یہ حکمتیں ہم نے ہی پیدا فرمائی ہیں، ہم نے جو بنایا حکمت پر مبنی بنایا. بھئی ہمارا بھی تو دستور ہے نا، ہم پیغمبر بھجوائیں، کتابیں نازل فرمائیں، دعوت کا نظام
نظام جاری کریں، نور و رحمت کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھوائیں، عذاب کے عنوانات لوگوں کے سامنے کھول کر قائم کر دیے جائیں، ایسے میں جو اپنے بن جائیں تو کیا ہم اسے نہ نوازیں، اور ایسے میں جو اپنوں کے خلاف دغے کریں، ایسوں میں جو نبیوں کے ساتھ دشمنی کریں تو کیا اپنوں کے ساتھ دشمنیاں کرنے والوں کو معاف کیا جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ نہ کچھ تو نظام دیا جاتا ہے؟ تو ذرا سوچ لینا، جو ہم دشمنوں کو سزا دے رہے ہیں یہ کوئی عجیب ہماری رحمت کے خلاف نہیں ہے، اصل میں مجرم لوگوں کو سزا دینا یہ عین فطرت الہی کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان بنایا ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ برحق ہم نے اس کو تخلیق کیا۔ عذاب کی کہانیاں ہیں تو برحق ہیں، جنت کی نویدیں ہیں تو برحق ہیں، نظام حیات کا بیان ہے تو برحق ہے۔ میاں یہ تو میں ابھی مذہب کی باتیں کر رہا تھا، اگر ہم اپنے اردا گرد رہنے والے عنوانات میں غور و فکر کرنے لگ جائیں تو جان لیجئے درختوں کے ساتھ پتا لگا، اس پتے کے بھی ہزاروں فائدے ہیں، اس پتے پر چیونٹی دوڑنے لگ گئی، اس چیونٹی کے بھی ہزاروں فائدے ہیں، اور کوئی ریشم کا کیڑا اس پر رینگنے لگ گیا، اس ریشم کے کیڑے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ چیونٹی کے چھوٹے جانور سے لے کر میں کہوں گا اگر بڑے سے بڑا ہاتھی اور اونٹ اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا تو اس کے اندر بھی غور کرو تو تمہارے لیے فائدے اور آسائشیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ رتوں کے انداز اگر بدل رہے ہیں تو تمہارے فائدے بہت سارے ہم نے اس کے اندر بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر زمینوں کی ہم نے ہمواریاں اور نا ہمواریاں تخلیق فرمائی ہیں تو انسانوں اس میں بھی تمہارے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہم نے یہ اونچے اونچے پربت اور پہاڑ اگر زمین پر قائم کیے ہیں تو جان رکھنا کہ اس کے اندر بھی تمہارے لیے ہزاروں فوائد ہیں۔ اگر ہم نے یہ دوڑنے والے دریا تمہیں عطا کیے ہیں تو یہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم نے سمندروں کو بہت گہرائی عطا فرمائی ہے تو یہ بھی ہماری حکمتوں سے بھرا ہوا سمندر ہے۔ پھر سمندر میں جو لاکھوں مخلوقات پیدا فرمائی ہیں تو یاد رکھنا وہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بس کیا کریں، پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کر لیتے ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت بلکہ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سارا قرآن حضور کی نعت۔ تم یہاں پوچھنے والے کہاں سے آیتیں نکالتے ہیں، بتاؤ جی اس آیت میں حضور کی نعت کہاں ہے، بتاؤ جی اس آیت میں حضور کی نعت کہاں ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں۔ بھئی ایسے ہی جب میں نے ایک اس سے پہلے بھی عنوان آیا تھا، میں نے اس پر گھنٹہ بھر آپ کو ڈیٹیل سے بیان کیا، جو کچھ بھی ہے سارا قرآن میں ہے۔ اچھا ہم نے بہت کچھ دیکھا قرآن میں نہ تھا، پھر غور سے دیکھا تو نظر آیا۔ آج یہ کچھ عنوان بھی ایسا ہی ہے، پوچھنے والے سینکڑوں ذہن ہیں جو پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا قرآن حکیم نے تو کہا ہے ہم نے جو بھی بنایا حکمت پر بنایا، فائدے کے لیے بنایا، ذرا یہ تو بتا دیجئے مولانا یہ شیطان کون سا فائدہ دیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے شیطان کو بنا دیا؟ یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں آتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور غلط بیانی کرنے والے تو اس عنوان کو بڑے غلط رنگ میں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسے جملے بھی وہ بول دیتے ہیں جو اللہ کی وہ تقاضوں کے ترازو میں اگر انہیں تولا جائے تو میں کہوں گا کہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے بھیانک بول بھی بولتے نظر آتے ہیں کہ یہ ساری دنیا آدم علیہ السلام کی ایک غلطی تھی، ایک اور غلطی ہوتی تو اتنی ہی ایک اور دنیا وجود میں آ جاتی۔ نعوذ باللہ العزیز۔ اب میں ایک دو مثالیں دے کر پھر ہم آگے بڑھ جانا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا قول جھوٹا نہیں ہے۔ بھائی کسی کو سمجھ آئی کسی کو نہ آئی، کوئی ایک دانائی تک پہنچا، کوئی 4 دانائیوں تک پہنچا، کوئی 10 حکمتیں سیکھ گیا اور اللہ کی طرف سے کچھ اس سے زیادہ علوم کسی کو عطا کر دیے گئے۔ آپ نے یہی کہا نا، پوچھنے والے نے یہی پوچھا نا مولانا یہ کافر پھر کیوں بنائے گئے، یہ پھر شیطان کیوں بنایا گیا، اس میں تو ہمیں کوئی دانائی کوئی حکمت نظر نہیں آتی ہے اس کے بنانے میں۔ آئیے میں عرض کیے دیتا ہوں یہ اللہ کا کرنا ہوا اور اچھا ہوا اور بڑا برموقع ہوا۔ ادھر ہمارا دورہ حدیث میں سبق بھی کچھ ایسا ہی چل رہا تھا اور ادھر آج میرا عنوان بھی کچھ ایسا ہی آ گیا۔ کچھ بحث ایسی تھی کہ انسان افضل ہے یا کہ فرشتے افضل ہیں، یہ کچھ بحث چل رہی تھی حدیث شریف کی دنیا میں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کچھ ایسا کلام ارشاد کیا کہ جس سے سمجھنے والوں نے یہ بھی سمجھا کہ فرشتے افضل ہیں اور سمجھنے والوں نے یہ بھی سمجھا کہ نہیں جی انسان افضل ہیں۔ میں ایک باریک سا اشارہ دیتا ہوں تاکہ ذہن ذرا اگلی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مثلاً رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی تنہائی یاد کرتا ہوں اسے،
اچھا اگر میرا بندہ کسی مجلس میں یاد کرے تو میں پھر اس سے جو بہتر مجلس میرے پاس ہے نا تو میں پھر اس میں یاد کرتا ہوں. اب یہ عنوان کیا چلا؟ اللہ کے پاس کون سی بہتر مجلس ہے؟ بعض محدثین نے سمجھا کہ مراد ہے فرشتے. جب بندہ بندوں میں ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر میں اس سے جو بہتر مجلس ہے یعنی فرشتے تو میں ان میں ذکر کرتا ہوں. تو پھر سمجھ آئی نا جی کہ فرشتے افضل ہیں انسانوں سے. بھئی ایک سوچ قائم ہو گئی. دوسرے محدثین نے کہا جی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے، محدثین کی دوسری جماعت ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ جو مرنے کے بعد کا نظام ہے، بتا سکتے ہیں کہ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اچھا جی کہا گیا کہ روحوں کے تو مختلف ٹھکانے ہیں. جو جس درجے والی روح ہے اس کا ٹھکانہ بھی اسی درجے والا ہے. مثلا کوئی روح قبر کے اندر، کوئی روح مرنے کے بعد پھر قبر کے باہر نکال دی جاتی ہے. پھر کسی روح کو آزادی ہوتی ہے، وہ گھومتی پھرتی بھی ہے. پھر کسی روح کو جیسے شہید کی روح ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ وہ جنت میں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہ کر تو جنت میں اڑتی ادھر ادھر رہتی ہے. کوئی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے. اچھا جیسا درجہ بندے کا تو اس کی روح کو مرنے کے بعد ویسا مقام میسر آ جاتا ہے. پھر یہ محدثین کہتے ہیں ذرا بتائیے کہ کوئی روح ایسی بھی ہے جسے اللہ کا قرب خاص ہو؟ کہا جی ہاں ہے. کہا وہ کون سی روح ہے؟ میں وہ تو نبی کی روح ہو سکتی ہے، وہ تو انبیاء کی روح ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا پھر جان جاؤ فرشتے افضل نہیں ہیں، انسان افضل ہیں. اچھا بھی وہ کیسے؟ کہا جی اس لیے کہ رب کائنات کے ہاں صرف فرشتے تھوڑے ہیں، ادھر انبیاء کی پاکیزہ ارواح بھی تو ہے نا. تو اللہ کے ہاں جو مجلس ہے اس میں انبیاء کی ارواح بھی ہیں. اللہ کے ہاں جو مجلس ہے بھئی کہاں کس طرح یہ میں نہیں جانتا، جتنا حدیث میں آیا میں تو اتنا ہی کہہ پاؤں گا. اللہ کے ہاں جو مجلس ہے وہاں انبیاء کی پاکیزہ ارواح بھی ہیں، وہاں فرشتے بھی ہیں. تو اللہ اس بڑی مجلس کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ اے لوگو جب تم مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کے ہاں جو اس سے بہتر مجلس رہا جہاں انبیاء نظر آتے ہیں اللہ ان میں ذکر کر رہا ہوتا ہے تمہارا. اب یہ اختلاف ہوا، یہ بات آگے بڑھ گئی انسان افضل یا فرشتے افضل. میں نے سارا نہیں بتایا، میں نے ایک جھلک آپ کی خدمت میں رکھی کہ سمجھنے والے کیسے سمجھ رکھتے ہیں، دانائی رکھنے والے کیسے دانائی رکھتے ہیں. اچھا تو پھر انسانوں کی بحث کرتے کرتے یہ جملے بول دیے گئے جن کی خاطر میں لمبا سفر طے کر رہا تھا اور اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا. بات ہماری کیا چل رہی تھی؟ رب کائنات نے کہا ہم نے جو بھی بنایا حکمت پر مبنی بنایا، کوئی شے ضائع نہیں بنائی. کسی صاحب نے پوچھ لیا مولانا پھر شیطان کیسے کس حکمت کے پیش نظر بنایا گیا؟ یہ تو گمراہ کرتا ہے، بربادیاں لاتا ہے، یہ تو پکڑ پکڑ کر لوگوں کو دوزخ میں دھکیلنے کا سوچتا رہتا ہے، تو اس کے بنانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ محدثین نے کہا کہ انسان فرشتوں سے اس لیے بھی افضل ہے کہ بھائی فرشتے اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت نہ کرنے کی طاقت ان میں ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ کوئی رکوع ہے تو رکوع میں رہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے. بے معنی یہ تھا کہ شیطان انہیں گمراہ نہیں کرتا، انہیں شہوت نہیں دی گئی، انہیں بھوک نہیں دی گئی. انہیں بھوک نہیں ہے تو روٹی کمانے کے چکر نہیں ہے، روٹی کمانے کے چکر نہیں ہے تو جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ یہ سارے منفی اثرات جو شخصیات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. ان کے لیے تسبیح ہے، تسبیح ہے اور تسبیح ہے، حمد ہے، حمد ہے اور حمد ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. ایک محدث نے تو یہاں تک بھی کہا کہ فرشتوں کی عبادت ایسے ہی سمجھو جیسے تمہیں سانس آتا ہے اور تمہیں کون سی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آ رہا ہے تو بس آ رہا ہے، کوئی سوچنا تھوڑا پڑتا ہے، کوئی محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے. اچھا جی تو پھر بات ہماری یہاں آ پہنچی انسان افضل ہے فرشتوں سے. وجہ کیا ٹھہری؟ بھئی ایک وجہ یہ ٹھہری کہ اس کو گناہ کی دعوت بھی ملتی ہے. یہ جو ٹھکراتا ہے نا اس ٹھکرانے میں بڑا کمال ہے. اسے گناہ کی دعوت ملتی ہے، یہ جو ٹھکراتا ہے نا اس ٹھکرانے میں بڑا کمال ہے. نہیں سمجھے تو حدیث بول دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. کیا حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ اگر کسی نوجوان کی آنکھ کے سامنے کوئی بے حجاب عورت کا چہرہ گھوم جائے اور وہ اس لیے نظر جھکا لے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے. اب یہ واقعہ ہو جانے کے بعد ذرا کوئی سجدہ دے کر تو دیکھے، دیکھنا پھر اللہ کیسی لذت پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ شیطان دے دعوت گناہ کی، بندہ کہے ہٹ میں نہیں مانتا تیری دعوت کو، میں تو اپنی اللہ کا فرما بردار ہوں. تو گناہ کی دعوت جھٹلانا بھی بڑا کمال ہو گیا نا.
تو میں بس اپنا عنوان مکمل کر پایا. آپ نے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ شیطان کے لانے کا مقصد کیا ہے. ہاں جی, یہ شیطان کا آنا, پھر تمہیں دعوت دینا, اور جب تم دعوت کو مار کر ٹھڈا وہ گراؤ گے نا, دعوت آئی تھی تو ٹھڈا مارا نا, اگر دعوت گناہ کی نہ آتی, تم نہ جھٹلاتے, یہ کمال نہ ملتا, تو یہ جو کمال میسر ہوا ہے یہ تم نے دعوت کو ٹھکرایا ہے. دعوت کو اس لیے ٹھکرایا ہے کہ دعوت دی گئی ہے, دعوت اس لیے دی گئی گناہ کی کہ شیطان تھا تو دعوت دی گئی ہے نا. میں زیادہ نہیں کہوں گا, میرا خیال ہے عقل کھل گئی, ذہن رسا ہو گیا, بات دل میں اتری کہ رب کائنات نے کہا ہم نے کچھ بھی بے فائدہ نہیں بنایا ہے. اگر تم سب کا دشمن شیطان بھی بنایا ہے نا, تو انسانوں اس میں بھی ہم نے تمہارے لیے فائدے چھپائے ہوئے ہیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اب میں ایک ایک چیز بتاؤں, گلاس, یہ چمچ, یہ شیشہ, یہ مائک, یہ چھت, یہ دیواریں, تو پھر تو عنوان بہت پھیل نہ گیا. پھر تمہاری آنکھیں, تمہاری زبان, تمہارے دانت, تمہارے ہاتھ, بس ایک ضابطہ یاد کر لیجئے. رب کائنات نے اس کارگاہ حیات میں جو بھی بنایا, جو کچھ بھی بنایا, جو کچھ بھی بنایا, سوائے انبیاء کے اور سوائے آسمانی کتابوں کے, تو جو کچھ بھی رب العالمین نے بنایا تمہاری اس دنیا میں سوائے فرشتوں کے, تو یاد رکھنا کہ اس کے دو پہلو رکھے. اسے ایک طرف سے دیکھو تو میں کہوں گا کہ تم منفی طرف چل کر دوزخ کما سکتے ہو, اور اسے اگر دوسری طرف سے دیکھو تو تم مثبت سوچ کر جنت کما سکتے ہو. مثلا چھری تمہیں اللہ نے دے دی, بھائی مادہ تو ادھر سے ہی پیدا ہوا, لوہا اس نے بنایا, سوچ اس نے بنائی, چھری بنانے کے ہتھیار بھی تمہارے ذہنوں میں اسی نے ڈالے. اب چاہو تو چھری سے مار لو قتل اور چلے جاؤ دوزخ میں, اور چاہو تو چھری سے کاٹ لو سبزی اور خود بھی کھاؤ, مسلمان بھائیوں کو بھی کھلاؤ. یہ ایک مثال میں نے کہی. تو میاں ہر شے میں اللہ رب العالمین نے مثبت اور منفی انداز دونوں تمہارے لیے رکھے ہیں. یہ دنیا کی شیوں کا حال ہے. میں نے کہا سوائے نبیوں کے وجود میں منفی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. نبیوں کے وجود میں اللہ نے رحمت اور خیر ہی پیدا فرمائی ہوتی ہے. سوائے آسمانی کتابوں کے اور سوائے فرشتوں کے ادھر کرم ہی کرم برستا ہے. یہ دنیا ہی رحمت والوں کی دنیا ہے. یہ جہاں رحمت اور کرم والوں کا جہان ہے. ارشاد باری ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ اکبر. اگر تمہارا دشمن ہے, میں کہوں گا اس کے اندر بھی تمہارے لیے خیر کا پہلو ہے. بھئی اللہ نے بنایا اسے. اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہے نا, تو اسے اللہ نے بنایا, اس کے اندر بھی تمہارے لیے خیر کا پہلو ہے. اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس کے اندر بھی نوازش کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن اب سوچ ہے, فکر ہے کہ کیسے تم اپنا رویہ ادھر سجا لیتے ہو. آج میں علامہ اسماعیل حقی کو پڑھ رہا تھا, عنوان میرا آگے آ رہا ہے, لیکن وہ یہاں بھی بات بنتی نظر آتی ہے. میں نے کہا تمہارے دشمن بھی ہو نا, تو میاں اس کے اندر بھی اللہ نے بڑے خیر کے پہلو رکھے ہوئے ہیں. پڑھ کر دکھ بھی لگا, حیرت بھی ہوئی, خوش بھی ہوا. بھئی کئی جہتے ہیں ایک پیرائی میں سمجھنے کے لیے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ تشریف لے کر جا رہے, تو ایک صاحب نے پیچھے سے گالی نکالی. ہاں جی, ایسا ہے کچھ لوگ بیچارے جن کے ایمان کا تول بڑا کم ہو گیا کہ وہ اہل بیت کا ذکر سن کر ان کی پیشانی پر پسینے آ جاتے ہیں, وہ خوشی نہیں ہوتے. اگر اس دور میں ہے تو پہلے دوروں میں بھی تھے, اس سے پہلے دور میں بھی تھے. میں پرسوں ترسوں اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا, علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. تو فرمانے لگے, مجھے ایک کال آئی, تو اس میں کسی صاحب نے کہا کہ ایک شخص حضرت علی کو گالی دے رہا ہے. تو میں نے, شاہ صاحب کہنے لگے, میں نے جواب میں کہا یار اگر حضرت علی کو گالی دے رہا ہے وہ شخص, تو ان لوگوں نے رسول اللہ کو کب چھوڑا ہے؟ انہیں بھی تو گالیاں دی ہیں نا, قرآن حکیم بھرا ہوا ہے, ان کے خلاف بھی تو یہ بولے ہیں نا. یہ دشمنان اسلام, بلکہ رحمت خداوندی کا دشمن میاں یہ ہر دور میں رہے ہیں, نبیوں کے زمانوں میں بھی رہے ہیں, اور نبیوں کے زمانوں کے بعد قیامت تک بھی رہیں گے. عجب ہے, یہ کتنا دردناک عنوان ہے کہ وقت کا امام جا رہا ہے, امام زین العابدین, جن کی ایک آہ پر اللہ کی رحمت کی برسات نازل نہ ہو جائے, اور جن کی ایک فغاں پر آسمان کے فرشتے بھی کیا تڑپ نہ جائے. لیکن کوئی شخص پیچھے سے گالی نکالتا ہے, آپ دیکھتے ہیں, دیکھ کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے لگتا ہے سنا نہیں ہے, وہ آگے سے آ کر کہتا ہے میں نے آپ کو گالی دی ہے. امام پاک کا جواب کیا تھا؟ آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا, کہا اور میں نے بھی پہلے تجھے ہی معاف کیا ہے نا, کسی اور کو تو نہیں کیا ہے نا. اگر تو گالیاں نکال رہا ہے تو ہمیں ہمارے پیغمبر اعظم نے, ہمارے نانا محترم نے
مصطفیٰ جان رحمت نے معاف کرنا بتایا ہے. میں نے کہا یہ تمہارے دشمنوں کے اندر بھی تمہارے لیے فائدے ہیں, تم نے دشمن کو معاف کر دیا. حضور رحمت عالم کی آواز آ گئی, اور معاف کرنے والے مبارک ہو جائے, تیرے اندر اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق عظیم کی جھلک اور خیرات اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے. بھئی معاف کرنا اللہ کا کام تھا, معاف کرنا اللہ کا کام تھا. جس نے معاف کرنا سیکھ لیا اس نے اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا لے لی نا. میاں صاحب نے خوبصورت کلام کیا نہ فرمایا, ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. میاں معاف کرنا اللہ کا, اللہ کی شان. تو تم نے معاف کیا نا تو حضور کا وہ بیان سچا ہو گیا, تخلقوا باخلاق اللہ. اے لوگو اللہ کے اخلاق بھی لے لیا کرو نا, جو اللہ کی شانیں ہیں ان کی بھیک مانگ لیا کرو, جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں ان کی خیرات اللہ رب العالمین سے مانگ لیا کرو. اب یہ عنوان میں نہیں بیان کر سکتا مکمل, صرف اشاروں میں چند باتیں آپ کو بتا سکتا تھا. ارشاد گرامی بس یاد کر لیجئے, کوئی شے بھی فائدوں سے خالی نہیں ہے, کوئی شے بھی. میں نے جو بڑی خطرناک گندی ترین چیزیں تھیں, دو ایک کا حوالہ تو میں نے آپ کے سامنے دیا, باقی آپ خود سوچیں, پڑھیں, لکھیں, دیکھیں. ارشاد گرامی وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. یہ پھر دو جملے ہو گئے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. کسی نے سوچا تھا کہ مولا بندوں کو عذاب, فرمایا یہ بھی حکمت ہے. اچھا کسی کے ذہن میں خیال آیا تھا اگر قوم صالح ماری گئی بات نہ ماننے پر, تو مصطفیٰ جان رحمت کی قوم کا کیا بنے گا؟ مولا اسے بھی مار دے گا نا. میں اسے نہیں ماروں گا, اس قوم کو نہیں مار کے رکھ دوں گا. مولا کیوں؟ میں وعدہ دے چکا ہوں, مصطفیٰ پاک کو وعدہ دے چکا ہوں. کون سا وعدہ؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب جب تک آپ ہو تو ہم نہیں کچھ کہیں گے, انہیں نہیں مار دیں گے بالکل. اچھا پھر مولا ان کا کیا بنے گا؟ اگلا سوال فوراً آیا نا. پہلی قوم, پہلے نبیوں کے دشمن مار دیے جائیں اور نبیوں کے سردار کے دشمنوں کو چھوڑ دیا جائے. میں نہیں چھوڑوں گا بھی نہیں, کہا ماروں گا بھی نہیں, بالکل مار دوں, تباہ کر دوں, ایسا بھی نہیں کروں گا. تو مولا پھر چھوڑ دے گا؟ میں چھوڑوں گا بھی نہیں. مولا کیا ہوگا؟ میں بے شک قیامت آنے والی ہے. اللہ اکبر, بے شک قیامت آنے والی ہے. قیامت سے پہلے تک محبوب ادھر ہیں, ہم نے وعدہ دیا جب تک ادھر ہیں چھوڑ دوں گا. قیامت ہوئی تو محبوب کو ہم نے واپس اپنی رحمت کے حرم میں, یہ پھر خالی ہو گئے. جب خالی ہوگا پھر مار دیے جائیں گے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. بے شک قیامت تو آنے والی ہے. تو مولا پھر رسول اللہ پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں, یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, میرے حضور پھر کیا کریں؟ اگر تو ان کو چھوڑ رہا ہے تو کیا رسول بھی چھوڑ دیں یا ان کو مار کر بھرکس نکال دیں؟ میں محبوب آپ ایسا کرنا کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. آپ انہیں معافی کرتے رہنا, آپ انہیں معافی کرتے رہنا. ایسا نہ ہو جائے کسی شخص کی انگلی اٹھ جائے کہ محمد ایسا کرتا ہے, محمد ایسا کرتا ہے, محمد ایسا کرتا ہے, محمد اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے. معاف کر دینا. رہی بات حساب و کتاب کی, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. قیامت ہم نے بنائی ہی اس لیے ہے, تیرے غلاموں کو جنت دینے کے لیے اور تیرے دشمنوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے بنائی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. واقعی یار یہ معاف کرنا, پھر خاص کر کے مذہبی لوگوں کو تو بہت بڑا دل رکھنا چاہیے, بہت بڑا دل رکھنا چاہیے. میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس مفسر نے لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں زندگی گزاری آپ نے, حدیث کا درس دیتے ہوئے, حدیث پڑھاتے ہوئے. تو اس دور میں جب بنو عباسیہ کا ایک خلیفہ جعفر برسر اقتدار آیا تو اس نے, بھائی میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ کے خاندان والوں کو دشمنی کی نظر سے دیکھنا اور حضور کے غلاموں کو تیکھی نظر سے دیکھنا, یہ بڑے پرانے زمانے کے عنوان چلے آ رہے ہیں. تو اس شخص نے امام مالک کو پکڑا اور پکڑ کر کے تو کوڑے لگوائے. تو آپ کوڑے کھاتے جاتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے میں نے چھوڑ دیا, میں نے معاف کر دیا. ادھر کوڑا لگتا, کہتے میں نے چھوڑ دیا, میں نے معاف کر دیا. وہ پھر کوڑا لگتا, پھر کہتے میں نے چھوڑ دیا, میں نے معاف کر دیا. یہ سزا کا پیریڈ ختم ہوا تو کسی نے ہولے سے پوچھا امام مالک سے, بابا یہ کیا راز تھا؟ وہ آپ کو مار رہا تھا کوڑے, آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے میں نے معاف کیا. امام مالک کا جواب, یار اللہ اکبر, سننا کتنا آسان ہے لیکن واقعتاً اس گلی سے گزرنا بڑا مشکل کام ہے یار. یہ اللہ کی عطا ہو تو پھر ہے. وہ کہنے لگے یار بات یہ تھی, یہ جو مجھے مار رہا تھا نا, اس کا کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ سے رشتہ بنتا تھا.
یہ رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص تھا، تو مجھے ڈر لگا، چلو یہ تو مجھے مارتا ہے تو مار لے یار، مالک کی وجہ سے حضور کا رشتہ دار قیامت کو پکڑا نہ جائے نا کہیں، میں اس لیے کہتا چلا جا رہا تھا معاف کیا معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ اب یہ معاف کرنے کی داستانیں بڑی دور تک چلی جاتی ہیں، رسول اللہ کی سیرت اطہر بھری ہوئی ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پڑھنا چاہو کہ رسول اللہ کی حیات اقدس میں جو سیرت کے پاکیزہ سارے پہلو جلدی سے ہم پڑھ لیں، میں ایک کتاب بتاتا ہوں، آپ جلدی سے لے لیجئے گا اور جاتے ہی آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ وہ کتاب اس سال میں نے پڑھائی اپنے طلباء کو رمضان المبارک میں، ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد۔ تمہیں واسطہ ہے حضور کے پیار کا، لازمی پڑھنا۔ یہ جو علماء سے آپ سنتے ہو نا، حضور نے معاف کیا تو یوں 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 معاف کیا، حضور کے فلانے وصف جمیل کا حال یہ تھا، میں کہوں گا وہ 700-800 صفحات کی کتاب، اس کے اندر سارے رسول اللہ کے اخلاقی بیان کیے گئے ہیں اور معجزات اور اوصاف کریمانہ ہی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ایمان والا اور ذوق مطالعہ رکھنے والا وہ بے قرار ہو جاتا ہے سن کر کہ میں وہ ساری حدیثیں اکٹھی پڑھنا چاہتا ہوں جس میں رسول اللہ کے شب و روز کے اخلاق کے عظیمہ کی کہانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ارشاد گرامی وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اب کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال، بھئی دشمن سے مقابلہ کرنا ہو تو اس کی طاقت دیکھی جاتی ہے، اس کے اوزار ہتھیار اسلحہ دیکھا جاتا ہے کہ مقابلہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ خود رسول اللہ علیہ السلام پرکھا کرتے تھے۔ یہ جو جاسوسی کا نظام ہے، ویسے حضور فرمایا کرتے تھے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ قرآن کا بیان، یار جاسوسی نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے، اوروں کے حالات کی ٹو نہ لگایا کرو، جو کر رہا ہے وہ جانے اس کا خدا جانے، تم یہ اس کی عیبوں کی ٹو نہ لگایا کرو۔ لیکن جنگ کا موقع تو حضور فرماتے اور جنگ میں بہت کچھ جائز ہوتا ہے، حضور فرماتے جنگ میں بہت کچھ جائز ہوتا ہے۔ رسول اللہ اپنے جاسوس بھجوایا کرتے تھے اور پھر میں کہوں گا کہ دشمن کی طاقت کا موازنہ کیا کرتے تھے اور جائزہ لیا کرتے تھے تاکہ کیسے حملہ کریں۔ ایک پلان تیار کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے رسول پاک علیہ السلام یہ سارا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا دشمن سے لڑنا ہو، اسے مارنا ہو، اسے زیر کرنا ہو، اسے انتقام لینا ہو تو اس کی طاقت کا جائزہ تو لیا جاتا ہے نا جی، وہ بھی تو ہماری طاقتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوئی بندہ پوچھ رہا تھا، اے اللہ رسول اللہ کے دشمنوں کا کیا بنے گا؟ میں قیامت ہے نا مولا، یہ تو لاکھوں ہیں تو اکیلا، مولا یہ لاکھوں ہیں دشمن رسول اللہ کے تو اکیلا۔ مولا کائنات نے خلاق، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہوں، میں خلاق العظیم ہوں، میں اکیلے نے یہ ساری دنیا نہیں بنا دی ہے، میری طاقت دیکھ نہیں رہے ہو، میں اکیلے نے یہ سارے پہاڑ نہیں بنا دیے، میں اکیلے نے یہ سارے سمندر نہیں بنا دیے، بلکہ میں اکیلے نے تم سب کو نہیں بنا دیا۔ اگر میں اس جو تمہارے ذہن میں سوچ ہے، اگر میں ادھر پڑھتا تو دشمن بناتا ہی نہ، یہ دشمنوں کو تخلیق ہی نہ فرماتا، لیکن میں جانتا ہوں یہ سارے مل بھی جائیں تو یہ اللہ کے ایک کن کا کہنے کی دیر ہے، یہ فنا کے دائروں میں تحلیل ہو جائیں گے۔ رب کائنات کا تم اپنے سوالوں کو دبا کر رکھو، تمہارے ذہن میں تو آج سوال پیدا ہو رہا ہے اور اللہ تو زمانوں سے، یہ زمانے بھی کم ہیں، ایک ایسی حالت بھی تھی کہ یہ زمانہ بھی نہیں تھا، یہ حالت میں نے کہہ دیا، تب حالت بھی نہیں تھی، کچھ ایسا بھی تھا، وہ جو تھا وہ بھی نہیں تھا، میں کیسے بتاؤں کہ کیا تھا؟ نہیں بتا سکتا کہ کیا تھا، اللہ ہی تھا، بس یہ جملہ ٹھیک ہے، اللہ ہی تھا اور اللہ ہی تھا اور بس اللہ ہی تھا۔ تب بھی تو رب کائنات ارشاد گرامی ہوا ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اللہ اکبر، عنوان پھسلنا چاہے گا لیکن وقت کی گنجائش تھوڑی سی ہے۔ اور ایک مذہب کا مسئلہ بتاؤں، مذہب کا مسئلہ بتاؤں، اگر کوئی صاحب اپنے بیوی کو طلاق دے دیں اور طلاق بھی تب کہ ابھی تک ایک بار بھی وہ محبت سے پاس نہیں آئے، دل تو بڑا دکھتا ہے، بیوی صدمہ مند ہو جاتی ہے، یہ کیسی خوشی تھی جو قریب آنے سے پہلے ہی فنا ہو گئی، تو غم دیا نا خاوند نے، غلط کام کیا، کیوں طلاق دی ہے، خام خواہ اس کی خوشیوں کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ پتہ ہے قرآن حکیم نے کیا کہا؟ تم نے صدمہ دیا اسے، اب تحفہ بھی دے، تم نے اسے صدمہ دیا ہے، آپ بیوی کو تحفہ بھی دے۔ مولا تحفہ کیوں دیں؟ میں تاکہ اس کے صدمے کا بوجھ ہلکا ہو جائے، یہ جو تحفے ہیں ان سے صدموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا مولا جی کیا تحفہ دیں؟
میں چنگا سا سوٹ اسے تحفہ دو تاکہ جو تو نے اسے صدمہ مند کیا ہے وہ اس کے صدمے کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اگر اور سمجھنا چاہو تو رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ اور ساتھ ملا دیا. فرمایا اچھا اگر یہ میاں بیوی ایک زمانہ گزار چکے تھے تو پھر اگر طلاق دی ہے صدمہ تو پھر بھی ہوا نا, بیوی کے دل پر بوجھ تو پھر بھی آیا ہے نا. حضور رحمت عالم نے فرمایا جب تک عدت نہ پوری ہوتی اس کو روٹی بھی کھلائے, اس کو پانی بھی دے, اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر, اسے کپڑے بھی دے, کچھ دے, اس کا صدمہ ہلکا ہو جائے. تو صدموں کے زمانوں میں یہ کسی عطا اور تحفے کا ہو جانا یہ دلوں کے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار یہ دیکھو یہ کیا کم ہے تمہارے لیے کہ تمہیں کوئی ستائے اور تم کہو کہ اے ستانے والے میں صبر کروں گا, اے ستانے والے میں صبر کروں گا. ساتھ ہی آواز آ جائے اگر تو صبر کرے گا تو میں رب کی مدد تیرے ساتھ ہو جائے گی. یہ دیکھو نا صدمے کے وقت میں تم نے صبر کیا, اللہ کی مدد آئی, دل ٹھنڈا نہ ہو گیا, دل خوش نہ ہو گیا. مولا تو اور کہاں میں, کہا تو اور کہا میں, اور مدد میری تیری طرف سے. مولا اتنی کرم نوازی, میں صدموں میں کچھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ بات چلی کہ محبوب تیرے دشمنوں کو ماریں گے نہیں, ایک وقت ہے تب سزا دیں گے, یار پھر یہ ستاتے ہی چلے جائیں, پھر ہر دن, پھر ہر لحظہ, اور پھر دن میں کئی بار, پھر جنگیں, پھر تلواریں چلیں, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا نوبت آئی. یہاں تک بھی نوبت آ گئی کہ دانت مبارک کچھ حصہ شہید کر دیا گیا. تکلیف تو بڑی ہے نا. اچانک آواز قرآن حکیم کی, محبوب صدمے مند ہے, محبوب کا دل پر بوجھ ہے, کافر ستا رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, محبوب اب ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں اور اس تحفے کا نام ہے سبع مثانی. اس تحفے کا نام ہے سبع مثانی. پہلے مزہ لے لیتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے کیا, پھر اس کی تفسیریں تو بعد میں دیکھیں گے. پہلے مزہ لے لیتے ہیں یہ ہے کیا تحفہ. حضور نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے بتایا تھا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبع من المثانی, یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب یہ راز ہے اللہ کا, رسول اللہ کا. کیا مطلب, کیا راز, کیا وہ خزانہ, کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جو خزانہ ہے نا اللہ نے اسے ایک مخصوص شکل میں مجھے عطا کی ہے. میرے حضور بتائیں وہ مخصوص شکل کیا ہے. میں بس یہی ہے الحمدللہ سے لے کے بلالضالین تک پڑھ لینا. یہ سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں یہ خزانہ ہے. ہم بھئی نالائق لوگ ہیں, ہمیں خزانہ روپیہ ہی نظر آتا ہے, ہم وہ سونے چاندی ہی کو خزانہ سمجھتے ہیں. اللہ کی رحمت کے خزانوں سے کبھی واقفیت ہوئی جو نہیں ہے, کبھی قریب سے جھانکا جو نہیں ہے. وہ ایک بار ایسی سوال خیال ذہن میں آیا, میں نے کہا میں پوچھوں گا اپنے استاد گرامی سے. ایسے خیال آ گیا ذہن میں کہ استاد صاحب آپ نے اتنی بار, ہزاروں بار ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی رحمت برستی ہے, نور برستا ہے, تو کبھی مہربانی فرمائے نا کوئی دعا کرے اللہ دکھائی دے یہ ہوتا کیسا ہے. یہ جو اللہ کرم دیتا ہے یہ رحمت ہوتی ہے, یہ نور جو برستا ہے کوئی اس کی کیفیت ہی کبھی اللہ نظر میں ڈال دے تو بڑی اس کی مہربانی ہے. میاں کبھی ہمارا پالا نہیں پڑا, رحمت کے خزانوں سے برستی ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے, اس لیے شاید ہمیں وہ لطافت محسوس نہیں ہوتی ہے جو لطافت مصطفیٰ جان رحمت نے محسوس فرمائی تھی. بھئی اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا تحفہ دینا تھا نا جس سے صدموں کے بوجھ ہلکے ہو جائیں, اور پھر ہوئے. رسول اللہ کے صدموں کے بوجھ ہلکے ہوئے. ارشاد گرامی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اب 6-7 اقوال میں سے میں ایک کہتا ہوں تاکہ ذرا ذہن جلدی سے قبول کر لے. یار یہ تو بڑا کرم ہے, یار یہ تو بڑا کرم ہے, یہ تو واقعی خزانہ ہے اللہ کی رحمت کا. سورۃ الفاتحہ کا نام ہے سبع مثانی. اسے اردو میں کہیں گے 7 2 بار. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ 7 2 بار. سبع 7, مثانی 2 بار. تقاضا تو ہے ان 2 لفظوں کا کہ ہم بہت رکیں اس پر اور جی کھول کر پڑھیں. بھئی آپ گھر بھی کچھ کتابیں رکھ لو یار. اب اگر ہر لفظ پر سارا کچھ میں ہی بیان کر کے جاؤں تو آپ کا ذوقی مطالعہ آخر کب بیدار ہوگا؟ تو کتابیں گھر میں رکھو نا یار, میں بتاتا ہوں آپ پڑھا کرو تھوڑا تھوڑا, کچھ یہاں سے سنا کچھ گھر جا کر پڑھ لیا تو ملا کر اپنا نشہ مذہب سیکھنے کا پورا کر لیا. ایک بات بتاتا ہوں میں, یہ 7 ہیں اور 2 ہیں. سورۃ الفاتحہ 7 ہیں اور 2 ہیں. اچھا 7 کا معنی سمجھ آ گیا. الحمدللہ رب العالمین 1 آیت, الرحمن الرحیم 2 آیت, کرتے کرتے وَلَضَّالِّينَ 7 آیتیں. میں یہ 2 ہیں, 7 ہیں اور 2 ہیں.
اب میں یہاں پہنچ گیا کہ روکوں گا تو مزہ کرکرا ہوگا، بولوں گا تو 2 منٹ اوپر ہو جائیں، اجازت ہے تو میں حدیث پوری کر لوں تاکہ یہ معنی کم از کم ہم سیکھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہیں اور 2 ہیں۔ ایک پہلے مختصر سمجھو، یہ واحد صورت ہے قرآن حکیم کی کہ رسول اللہ علیہ السلام مکہ میں تھے تو اللہ نے ادھر بھی نازل فرمائی، اور حضور جو مدینہ تشریف لائے تو اللہ نے ادھر پھر نازل فرما دی، حالانکہ نازل ہو چکی تھی، کچھ تو تھا نا۔ اللہ کا کوئی کام کیا حکمت سے خالی سمجھو گے؟ کچھ تو تھا نا، کچھ نہیں، یہ میں نے سمجھنے کے لیے کہا، بہت کچھ، بہت کے ساتھ کچھ پھر بھی نہیں، بہت بہت، اس میں بہت بہت تھا کہ اللہ نے ادھر بھی نازل کیا ادھر بھی نازل کیا۔ اب جس میٹھے کلام پر ہم گفتگو سمیٹنا چاہیں گے، میں یہ 7 ہیں اور 2 ہیں، میں نے کہا 7 تو سمجھ آ گئے، یہ 2 کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ 2 ہے، اس میں 2 ہیں، 7 بھی ہیں 2 بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، اب بیان بھی اللہ کا ہو گیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں کچھ ایسا ہے جو صرف میرے بندے کا ہے، کچھ ایسا ہے جو صرف میرا ہے، اور کچھ ایسا ہے جو ہم دونوں کا ہے۔ چلو وہ جو میں نے آخر میں کہا کچھ ایسا ہے جو ہم دونوں کا ہے تو پھر 2 ہوئے نا۔ اچھا وہ جو میں نے یہ کہا کہ کچھ ایسا ہے جو صرف بندے کا، کچھ ایسا ہے جو صرف میرا، تو پھر بھی 2 ہی ہوئے نا۔ تو فاتحہ وہ ہوئی جس میں اللہ کا بھی ہے بندے کا بھی ہے۔ اختصار سے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ 7 ہیں اور 2 ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کا کیا ہے اور بندے کا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے اس نے میری حمد کی ہے، یہ میرا ہے، میرا۔ الرحمن الرحیم، یہ میری شان بیان ہوں، یہ میرا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ میں ہوں، جو اس نے کہا ابھی تک وہ میرا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک ایسی آیت آ گئی جس میں بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا عبادت تیری، سوال میرا، نوازنا مجھے، جھولی بھرنا۔ تو رب کائنات کہتا ہے یہ اس کا اور میرا ہے، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، یہ سر جھکاتا چلا جائے وہ میرا ہے، اور ہاتھ اٹھاتا چلا جائے جو مانگے گا وہ اس کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ آگے بڑھ گیا اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا یہ سارا اس کا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سارا بھی اس کا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا یہ سارا بھی اس کا ہے۔ یہ سوال، یہ مانگنا، یہ عجز، یہ ٹوٹ جانا، یہ بکھر جانا، یہ کسی کے سامنے گر جانا اور جولی پسار دینا، کشکول بڑھا دینا، فرمایا یہ ساری شان اسی کی ہے۔ مانگ 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 مانگ، مانگتا چلا جا، جو مانگے گا وہ سارا تیرا ہی تیرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ 7 تفاسیر اور بھی ہیں، 6 جو ائمہ تفسیر نے بیان کی، لیکن ہمارا عنوان نب گیا، جو ہم نے نبھانا تھا عنوان ہمارا نب گیا۔ اب آگے عنوان ایک دم سے پھر بدلا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ بہت غور سے پڑھنے والا عنوان ہے۔ مولا کائنات نے کہا محبوب نظر ادھر نہ کیجیے گا، ادھر کیجیے گا۔ کچھ تھے جن کے بارے میں کہا ادھر آپ نے نہیں دیکھنا، چھوڑیں انہیں رہنے دیں، اور کچھ تھے میں ادھر آپ دیکھیں، اور مبارک ہو جائے وہ جو کچھ تھے کہ جدھر دیکھیں ایمان والو وہ تم لوگ ہو۔ رسول اللہ کی نظر کو اللہ نے تمہاری طرف ڈالا، اس لیے تو بغداد کا شہنشاہ بولا نہیں ہے کیا، یا رسول اللہ انظرھا لنا، میرے آقا اللہ نے کہا ہے نا آپ کو کہ نظر ہماری طرف رکھیں، تو نظر کیجئے نا ہماری طرف۔ یا رسول اللہ انظرھا لنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور سنیں ہم غریبوں کی فریاد۔ تو والی بغداد نے اسی لیے یہ کلام ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز یہ عنوان ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ کدھر نہیں دیکھنا اور کدھر دیکھنا ہے، کن کی جھولی میں نظر کی خیرات نہ برسے اور کن کے دامن میں آپ کی عطاؤں کی برسات ہو جائے۔ یہ انشاءاللہ العزیز اگلا عنوان ہمارا ہوگا۔